وقال أيضا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. معزز و محترم حاضرین کرام، اللہ کے لا تعداد ہم پر جو انعامات ہیں، اکرامات ہیں، احسانات ہیں، انہی احسانات میں سے ایک اہم احسان اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو ان سال حج کی سعادت عطا فرمائی ہے، اور اسی حوالے اور اسی مناسبت سے ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر آپ کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو اسے گن نہیں پاؤ گے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں اور جو احادیث پڑھی ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کا ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ جو حج ہے اور یہ عمرہ ہے، یہ خالص اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ حاجی کہلانے کے لیے، الحاج کہلانے کے لیے، اپنے منصب اور وحدوں میں حاجی کے ٹائٹل کے اضافے کے غرض سے حج و عمرہ کی عبادت کا استعمال نہ ہو، ورنہ عموماً ایک رواج ہے، اگر کسی نے ایک حج کیا تو حاجی صاحب بن گئے، اگر ایک سے زائد حج ہو تو الحاج کہلائے، اگر الحاج کا لقب نہ دیا جائے تو بسا اوقات ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حج ہے یہ خالص اللہ کے لیے نہیں تھا، تو اس لیے پہلے دن سے یہ نیت کر لے کہ جو عبادت ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات، جو دوسری آیت میں نے پڑھی، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، بہنوں سے، خواتین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ذرا توجہ سے سنیں، اس آیت کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں، پورے حج کے سفر میں یہ آیت آپ کے سفر کا شعار بن جائے، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ حج کے سفر میں کسی سے الجھنا نہیں ہے، بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے۔ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کیونکہ ابھی ہم جس گرمی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ گرمی وہاں پر ہو۔ ہم جو کراؤڈ دیکھتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ کراؤڈ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ ہم جتنا چلتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں وہاں چلنے کی نوبت آئے گی۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں، یہ تمام اہتمامات، پابندیاں وہاں ہو نہیں پاتی ہیں۔ تو اس لیے خلاف مزاج بہت سی چیزیں ہوں گی، بہت سی چیزیں ہوں گی۔ معذرت کے ساتھ میرا عنوان مدینہ، تاریخ مدینہ وغیرہ سے متعلق ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ بنیادی باتیں جو بے حد ضروری ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انشاءاللہ صرف مدینے پر لیکچر ہی نہیں بلکہ مدینے کے تاریخی مقامات انشاءاللہ ہم لوگ ساتھ سفر بھی کریں گے انشاءاللہ بإذن اللہ۔ ولا جدال فی الحج، حج کے سفر میں الجھنا نہیں ہے۔
پچھلے 17 سال کا عرصہ جو ہم لوگ مدینے میں رہے ہیں، اللہ نے کافی حج کے مواقع دیے الحمدللہ۔ اگر میں پورے ہوش و حواس سے کہوں یہ بات، واللہ ہم نے ایسے حجاج کو دیکھا، ذرا غور سے سنیں، ایسے حجاج کو ہم نے دیکھا ہے جو حج کے سفر میں کارروائیاں، حج ٹریننگ کیمپ، سفر، سب کچھ دوستانہ ماحول میں کیے، مکہ میں آئے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناچاقیاں ہوئی، حج کر کے واپس آئے تو ایک صاحب کا قبلہ ایک طرف، دوسرے صاحب کا قبلہ دوسری طرف۔ ریزن کیا تھا؟ جمرات کے بعد کنکری مار کے ایک جگہ رکنے کا اتفاق ہوا تھا، کراؤڈ بڑھ گیا، وہ حاجی صاحب رک نہیں سکے، آگے نکل گئے، اتنی بات پہ ناراضگی اس حد تک بڑھ گئی کہ دونوں سفر سے لوٹے، دونوں کے چہرے دو طرف تھے۔ اور اس سے زیادہ بڑی بات بتانے جا رہا ہوں میں، دوستوں کا تو چھوڑیے، میاں بیوی حج کے سفر میں آ کر واپسی میں جھگڑا کر کر لوٹے۔ کیوں؟ کیونکہ کئی چیزیں اس سفر میں روٹین کے خلاف ہوں گی، تو اس لیے آپ اپنا ایک شعار بنا لیجئے کہ ہمیں بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اس حج کے فریضے کو انجام دینا ہے، بڑے صبر و تحمل کے ساتھ۔ خلاف طبیعت چیزیں، کھانے پینے کا نظم، روٹین بدل جائے گا آپ کا، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اس کو آپ بار بار دہراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات، الحجاج والعمار وفد اللہ، یا دوسرے الفاظ میں حجاج کو ضیوف الرحمن کا لقب ملا ہے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے ایسے حجاج کو دیکھا ہے، واللہ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ بھی حج کر سکتے ہیں کیا۔ کمزوری کی انتہا، بڑھاپا، بہت ویک، لیکن الحمدللہ اللہ نے ایسے کمزوروں کا بھی حج کروایا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا کہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کے جو مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کے ساتھ کبھی کمی نہیں کرتے۔ تو ایک ذہن میں تصور لے کر جائیں، کیونکہ عموماً حجاج کے پاس ایک تصور ہے، لیکن الحمدللہ حالات بدل رہے ہیں، ورنہ ایک تصور تھا یہ حج کا سفر یہ آخری سفر ہے، شاید لوٹیں گے نہیں لوٹیں گے، ہماری واپسی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ کفن بھی ساتھ لے کر نکلتے تھے، یہ سب پچھلے دنوں ہوا کرتا تھا، لیکن الحمدللہ ابھی کافی بیداری آئی ہوئی ہے، اویئرنیس آیا ہوا ہے، کافی الحمدللہ۔ الحمدللہ اب کافی احساس و شعور کے ساتھ حجاج حج کرتے ہیں، تو ہم یہ تصور لے کر چلیں یہ حج کا سفر گناہوں سے دھلنے کا سفر ہے، گناہوں سے پاک واپس لوٹنے کا سفر ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرے، فسق و فجور برائیوں سے دور رہے، وہ ایسے لوٹے گا جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے اس کا وہ جنم لے کر آیا ہے۔ تو اس لیے یہ حج کا جو سفر ہے، اس میں ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے، اور عبادات کا جو مقصود ہے، اللہ رب العالمین کو ہم سے
تقوی مطلوب ہے۔ جتنے بھی عبادتوں کا شریعت نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی اسپرٹ پیدا ہو۔ قربانی کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ جو قربانیاں ہوتی ہیں اللہ کو یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، اللہ تم سے تقوی چاہتے ہیں۔ ہم جو رمضان میں عبادت کرتے ہیں ایک ماہ، وہ اس طرح کی عبادت ہو کہ بقیہ 11 ماہ میں اس کی جھلک ہمیں نظر آئے۔ معزز سامعین، قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان میں داخل ہوں، 2 باتوں کی طرف اشارہ کر کے میں اپنے اہم عنوان کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ یہ جو حج کی جو عبادت ہے، حج کا جو یہ سفر ہے، اس حج کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو حج ہے اس میں جتنے عبادتوں کے انواع و اقسام ہیں، تمام عبادتیں اس حج کے سفر میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اور انشاءاللہ آپ اس کو انجام دیں گے۔ کیسے؟ چاہے وہ ہمارے قلبی اعمال ہوں، بدنی عبادات ہوں، یا ہمارے اخلاق کا مظاہرہ ہو، اور جتنی بھی قسم کے اطاعتیں ہوں وہ سب آپ حج میں پائیں گے۔ مثلا اعمال القلب کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جس کا تعلق دل سے ہو، اللہ کی عبادت پورے اخلاص سے کرنا، اللہ پر توکل، اللہ کا خوف، اللہ سے امیدیں لگانا، اللہ سے محبت، شاعر اللہ کی تعظیم، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اعمال قلب ہیں، آپ دیکھیں گے کہ حاجی اعمال قلب کی مختلف شکلیں اس پورے سفر حج میں اس کو انجام دیتا ہے۔ اسی طرح جو بدنی عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، مثلا کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کے چکر کاٹنا، جس میں آپ کو بدنی عبادت انجام دینی ہوتی ہے، عرفہ میں رکنا، مینا اور مزدلفہ میں آپ کا قیام، رمی الجمار کے لیے نکلنا، یہ سب بدنی عبادتیں ہیں۔ اس حج کے سفر میں آپ بدنی عبادتوں کو بھی دیکھیں گے۔ اور اسی طرح ایک تیسری چیز ہے، عبادت میں اپنے مال کا خرچ کرنا، چاہے وہ سفر کے حوالے سے ہو، رہائش کے حوالے سے ہو، قربانی کے حوالے سے ہو، اپنے آپ پر، اپنے اہل خانہ پر حاجی مال بھی خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں پر حاجی مال کے ذریعے بھی اللہ کا تقرب چاہتا ہے۔ اسی طرح اس حج کے سفر میں آپ دیکھیں گے کہ قولی عبادتوں سے مراد تکبیر کہنا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، کثرت سے دعا اور استغفار کرنا، قرآن مجید کا پڑھنا۔ آپ دیکھیں گے کہ سفر حج میں حاجی مکمل اذکار کا پابند رہتا ہے، بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سفر میں حاجی روزے کے مرحلے سے بھی گزرتا ہے۔ بطور فدیہ کچھ مواقع پر روزوں کا بھی حکم ہے۔ اور اسی طرح روزے کا جو لغوی معنی ہے کہ کسی چیز سے رک جانا، آپ دیکھیں گے کہ حاجی اس سفر میں بحث و مباحثے سے، فسق و فجور سے، برائیوں سے دور رہتا ہے۔ اور اسی طرح اس سفر میں حاجی جد و جہد اور کئی چیزوں کی قربانیاں دیتا ہے، مثلا اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنی راحت کو ترک کرنا، اپنے اہل خانہ کو چھوڑنا اور مشقتوں کو برداشت کرنا، یہ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہے۔ اور آخری چیز، اس حج میں اسلامی وحدت ہمیں نظر آتی ہے۔ اسلامی وحدت سے مراد کہ پورے مسلمان
ایک مکان پر، ایک جگہ، ایک ہی لباس میں، ایک ہی شعار میں، ایک ہی مقصد کو لے کر اکٹھا ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مدرسہ، یہ جو حج ہے، ایک اہم ترین مدرسہ ہے جو ہمیں بہت سے پیغامات اس میں ہمیں ملتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج ایک مدرسہ ہے۔ کس طرح؟ اس حج کے اس مدرسے سے ہمیں توحید و اخلاص کا درس ملتا ہے، کیونکہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ توحید کے مظاہر ہیں۔ اسی طرح یہ حج ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی فرمانبرداری کی جاتی ہے، چاہے وہ طواف کا معاملہ ہو، سعی کا معاملہ ہو، وقوف عرفہ ہو، رمے جمار ہو، وہاں انسان اپنا دماغ نہیں لڑاتا ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات کو انجام دینے کا حکم دیا ہے، اسی کے مطابق انسان ان تمام چیزوں کو انجام دیتا ہے۔ یہ حج صبر و تحمل کے معاملے میں بھی مدرسہ ہے، جس میں وہ سفر کی دوری ہو، گرمی کی شدت ہو، بھیڑ ہو، انتظار ہو، ان تمام چیزوں کو برداشت کرتا ہے۔ اس حوالے سے بھی یہ ایک ہمارے لیے مدرسہ ہے۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، ضبط نفس کے حوالے سے بھی یہ ایک مدرسہ ہے، جس میں حاجی اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، غصے کے وقت برداشت کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ بردباری کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور بحث و مباحثے سے دور رہتا ہے۔ اور اسی طرح حج اللہ کی نگرانی کے حوالے سے بھی ایک مدرسے کی حیثیت رکھتی ہے کہ انسان اس سفر میں کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے، ایک اصول میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا حج مقبول ہے کہ مردود۔ آپ کا حج اللہ کے پاس یہ مقبول ہے یا نہیں، آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ اگر حج کے سفر کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو مزید عبادتوں کی توفیق دے، حج کے سفر کے بعد آپ پہلے سے زیادہ سدھر جائیں، حج کے سفر کے بعد آپ کے اندر اچھی تبدیلیاں آئیں، تو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نیک عمل کے بعد مزید نیک اعمال کی توفیق دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حج مقبول ہے۔ اگر اس حج کے سفر کے بعد آپ کو مزید نیک اعمال کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس حج کے سفر کے بعد لوگوں کے ساتھ معاملات میں آپ کھرے نہیں اتر رہے، حج کا جو پیغام تھا وہ آپ کے اندر اگر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، تو کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں، آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا حج مقبول ہے کہ مردود۔ اور اسی طرح حج مدرسہ ہے اللہ کے جو شعائر ہیں اس کی تعظیم کے حوالے سے، کیونکہ ہم لوگ مقام ابراہیم، عرفہ، مینا، مزدلفہ، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، ان تمام چیزوں سے گزریں گے۔ اور یہ حج مدرسہ ہے اس حوالے سے کہ اس سے ہمارے ایمان کی تجدید، ہمارے ایمان میں اضافے کا ایک موقع ہے۔ اس مدرسے میں اگر ہم حج کے سفر میں اگر حقیقی معنوں میں عبادتوں سے، اطاعتوں سے اور اللہ کے تقوی سے اگر اپنے سفر کو ہم معمور رکھیں گے، تو یقین مانیے کہ یہ جو حج ہے ہمارے ایمان کے اضافے کا ذریعہ ہے۔ یہ دو باتیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا، چاہے وہ مدرسہ حج ایک مدرسے کے مانند ہے، اور دوسرا حج کا سفر پورے عبادات پر شامل ہے۔ یہ دو باتوں کے بعد جو میرا حقیقی موضوع ہے، مدینے کے فضائل، آداب یا معالم المدینہ کے حوالے سے، معزز سامعین، جس طرح کچھ دن بڑے مبارک ہوتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، اور اسی طرح عاشوراء کا دن ہے۔ اب اس کی فضیلتوں کی کوئی ضرورت نہیں، آپ سب ان فضیلتوں کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں جمعہ کے کیا فضائل ہیں، عرفہ کے کیا فضائل ہیں، عاشوراء کے کیا فضائل ہیں۔ جس طرح
کچھ دن بڑے مبارک ہوتے ہیں، کچھ مہینے بڑے مبارک ہوتے ہیں، کچھ اوقات اور کچھ گھڑیاں بڑی مبارک ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ مقامات بہت مبارک ہوتے ہیں۔ ان مبارک مقامات میں انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ انہی مقامات میں سے مکہ المکرمہ ہے، مدینہ المنورہ ہے، بیت المقدس ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز 1,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کچھ مقامات بہت ہی مبارک اور مقدس ہوتے ہیں، انہی میں سے مدینہ طیبہ ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد یہاں ایک ایسی اسلامی ریاست قائم ہوئی جہاں سے توحید کا پرچم اور توحید کی تعلیم پورے دنیا بھر کے چپے چپے تک پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر وقت کے بادشاہوں کو اور وقت کے حکمرانوں کو توحید کا پیغام مدینے سے بھیجا، روم کی طرف، فارس کی طرف، یمن کی طرف، بحرین کی طرف، حبشہ کی طرف، مصر کی طرف، دنیا بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصدوں کے ذریعے، اپنے سفراء کے ذریعے، اپنے ترجمانوں کے ذریعے، صحابہ اکرام کے ذریعے مدینے کی سرزمین سے توحید کے پیغام کو عام کیا۔ اور یہ مدینے کی سرزمین اور اہل مدینہ کی جو قربانیاں ہیں ایک مستقل باب ہے۔ اب آپ اپنے تصور میں اہل مکہ کو ذرا لائیں، جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا، پیٹا گیا، مکے کی تپتی دھوپ میں ان کے سینے پر، پیٹ پر چٹان رکھے گئے، لیکن ان کی زبان سے احد احد کے نعرے نکلتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصیر جلا کر اس کا دھواں دیا جاتا تھا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مظالم ہوئے، آل یاسر کو جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ سب جانتے ہیں۔ ان مظالم، ان تکالیف، ان مشقتوں کے بعد اہل مدینہ نے ان صحابہ اکرام کا، ان مہاجرین کا استقبال کیا۔ یہ ایک اسلامی مرکز بن گیا، یہ مظلوم مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوئی، اور یہ ایمان کا، علم کا، روحانیت کا گہوارہ بن گیا۔ اب اس کے فضائل بہت سے فضائل ہیں۔ اب ہم لوگ جن فضائل کا ذکر کریں گے، کوشش کریں اس کے ہیڈ لائنز علی الاقل ہم یاد کریں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ انہا حرم آمن، یہ حرم پاک ہے، مدینہ امن و احترام والی جگہ ہے، یہ اس کی سب سے پہلی فضیلت ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ مدینہ خیر و برکت کی جگہ ہے۔ کچھ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اقتصادی مسائل کی بنیاد پر یا کچھ پریشانیوں کی بنیاد پر مدینے سے منتقل ہونا چاہ رہے تھے، دوسری جگہ جانا چاہ رہے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس چیز کو جانتے۔ واللہ یہ اس قدر شعار بن گیا ہے آج اہل مدینہ کا۔ میں مدینے میں کچھ ایسے ڈرائیورز کو جانتا ہوں جو عام افراد ہیں، واللہ اگر آپ ان سے کہیں گے کہ 1,000 ریال دیں گے یا 5,000 ریال دیں گے، وہ ریاض کا کبھی بھاڑا نہیں لیں گے، مدینے کی گلیوں کے علاوہ کبھی نہیں اپنی گاڑی کو باہر لے جائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی جس طرح مدینے میں گزری ہے، جب ان کی موت آئے تو وہ مدینے میں آئے۔ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے۔ مدینے کی ایک دوسری فضیلت یہ ہے کہ
اللہ رب العالمین نے 3 مساجد جس کی زیارت کا حکم دیا ہے. ہم فلاں شہر میں اچھی مسجد ہے، اس مسجد کی زیارت کے غرض سے سفر نہیں کر سکتے. فلاں شہر میں کوئی قبر ہے، کوئی بابا ہے، ہمیں عبادت کے غرض سے اس علاقے کی سفر کی اجازت نہیں ہے. رخت سفر باندھنے کی صرف 3 مساجد کی اجازت دی گئی ہے. سب سے پہلے مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی. اور یہاں پر ایک نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 رکعت پڑھنے کے برابر قرار دیا. تو یہ خیر و برکت کی سرزمین ہے. اب اس کی جو برکتیں ہیں اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کے جو باغ ہیں ان باغوں میں سے ایک باغ مدینے میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر اور میرے گھر کا جو درمیانی حصہ ہے وہ جنت کی ایک کیاری ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بتلایا. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو چیزیں ہیں، جو برتنے کی چیزیں ہیں، وہاں کے مد، وہاں کے سا سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے مد اور سا کی برکت کے لیے دعا کی. اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی مدنا وفی ساعنا. اور اسی طرح مدینے کے فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے کہ جو بھی شخص مدینے کی مشقتوں پر، مدینے کی تکلیفوں پر برداشت کرے گا، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روز قیامت اس کے لیے خصوصی سفارش کروں گا اور روز قیامت میں اس کا گواہ رہوں گا. لا يصبر على لأوائها وشدتها احد الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة. کہ جو مدینے کی ٹھنڈی ہو، مدینے کی گرمی ہو، مدینے کی مشقتیں ہوں، اس پر صبر اگر کوئی کرے گا تو میں کل روز قیامت اس کی گواہی دوں گا اور اس کے لیے سفارشی بن کر کھڑا ہوں گا. تو یہ مدینے سے متعلق ایک اہم فضیلت ہے. اور اسی طرح مدینے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ مدینہ جس طرح مکہ میں جب صحابہ اکرام پر مظالم ڈھائے گئے تو اہل مدینہ نے انہیں پناہ دی، اسی طرح قرب قیامت جب پورے دنیا میں فتنے عام ہوں گے، ہر جگہ فتنوں کا مرحلہ ہوگا، اس وقت اللہ رب العالمین اس مدینے کو ایک ایسی فضیلت عطا کیے ہیں کہ ان الایمان لیأرز الی المدینہ کما تعرز الحیۃ الی جحرها، کہ مدینے میں ایمان اسی طرح سمٹ کر آئے گا جس طرح ایک سانپ جب اس پر خطرے منڈلانے کی کیفیت نظر آئے تو وہ اپنے بل کی طرف جیسے ایک سانپ لوٹ کر آتا ہے، تو اسی طرح اہل ایمان پورے دنیا سے واپس مدینے کی طرف سمٹ کر آئیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کے یہ الفاظ ہیں اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. اے اللہ مدینے کو ہمارے نزدیک محبوب بنا جس طرح مکہ ہمارے پاس محبوب ہے، بلکہ اس سے زیادہ. اور ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے خیر و برکت کے لیے دعا کی ہے، میں اس سے زیادہ مدینے کی خیر و برکت کے لیے میں دعا کرتا ہوں. اور ایک فضیلت سنتے جائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینة فلیفعل فإنی اشفع لمن مات بها. یہ بڑی صحیح حدیث ہے کہ اگر تم میں کوئی مدینے میں وفات پا سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں وفات پائے، میں روز قیامت اس کی سفارش کروں گا. دیکھیے اسلام میں موت کو طلب کرنے کی اجازت نہیں ہے.
لیکن مدینے میں موت کی تمنا کرنا اسے جائز قرار دیا گیا۔ اور میں یہاں پر ایک آپ کو بہت دلچسپ بات بتلاتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا ہے، یہ ایسی دعا ہے بظاہر اس میں تضاد ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت عطا فرما، والموت فی بلد رسولک، اور تیرے رسول کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ دیکھیے یہاں پر دو چیزوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، ایک اللہ کے راستے میں شہادت طلب کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو شہادت ہے وہ فی سبیل اللہ مختلف شہروں میں جو مجاہدین نکلتے تھے، کبھی روم کے، کبھی فارس کے، اور کبھی الگ الگ معرکوں میں باہر جا کر شہید ہوتے ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی کہ اے اللہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، کہ اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت عطا فرما۔ اور دوسری جو دعا ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے، والموت فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے تیرے رسول کے شہر میں موت عطا فرما۔ ایک تو شہادت کا سوال کر رہے ہیں اور شہادتیں مدینے کے باہر ملتی ہیں، اور دوسرا سوال کر رہے ہیں کہ تیرے رسول کے شہر میں موت دے۔ لیکن سبحان اللہ، جو بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے دعا مانگی تھی، اللہ رب العالمین نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لؤلؤ فیروز المجوسی، ایک رافضی شخص کے ہاتھوں شہادت عطا کی۔ مسجد نبوی میں امامت کرتے ہوئے سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں، فجر کے وقت ابو لؤلؤ فیروز المجوسی نے انہیں شہید کیا، شہادت بھی ملی اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وفات بھی ملی۔ معزز سامعین، اب ہم مدینے کے جو فضائل ہیں ان فضائل کے ساتھ ساتھ اس کے آداب کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ مدینے کی کچھ فضائل میں سے یہ ہے کہ مدینے کے پیارے پیارے نام ہیں، طیبہ، دار الہجرہ، دار الایمان۔ احادیث میں مدینے کے پیارے پیارے نام بتائے گئے، اور یاد رکھیے جس شہر کے کثرت سے نام ہوتے ہیں وہ فضائل کے کثرت کی طرف دلالت کرتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ مسلمانوں کی ہجرت گاہ ہے، مرکز بنا ہجرت کے بعد، اور فتح مکہ سے قبل، مکہ 8 ہجری کو فتح ہوا، فتح مکہ سے قبل لوگوں پر ہجرت فرض تھی، مدینے کی اور ہجرت کرنے کو فرض قرار دیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے مدینے کی طرف ہجرت نہیں کی انہیں کافی قرآن مجید میں سخت الفاظ سے خطاب کیا گیا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ لگانے میں آسانی ہوگی کہ مدینے کی ہجرت کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص دعاؤں میں مدینے کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے لیے خاص دعا کی، یہاں تک کہ اس کی جو بیماریاں ہیں، اس کے جو مصائب تھے، ان بیماریوں کو اور مصائب کو دوسرے ایک شہر جس کا نام جحفہ ہے اس شہر کی طرف منتقل ہونے کے لیے آپ نے خاص دعا کی تھی۔ ورنہ صحابہ اکرام جب پہل مدینہ پہنچے تھے تو بکثرت بیمار ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے نتیجے میں الحمدللہ وہ مدینے کی بیماریاں ایک دوسرے شہر کی طرف منتقل کی گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کی برکت کے لیے جہاں دعا کی ہے وہیں پر اس کے غلے کی برکت، یہاں کی تجارت اور یہاں کی کمائی کی برکت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ بلکہ یہاں کی جو غذا ہے، خصوصاً اجوا کھجور کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ جو شخص نہار پیٹ 7 اجوا کھجور کھائے اس پر جادو کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ اور اس شہر کی ایک فضیلت یہ بتلائی کہ قرب قیامت جب فتنے عام ہوں گے اس وقت یہ مومنوں کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے اسی طرح اہل مدینہ کے خلاف جو سازشیں رچتے ہیں
وہ سازشیں رچنے والوں کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اور ایک بڑی پیاری فضیلت ہے مدینے کی، وہ یہ کہ کل قیامت کے دن، قیامت سے قبل دجال دنیا کے مختلف خطوں پر قبضہ کرے گا۔ اس دجال کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ بھی ایک مدینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح ایک فضیلت ہے کہ جو وبا ہے، طاعون، یہ وبا، اس مدینے کو بھی اس بیماری کو بھی مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم مدینے کے تاریخی مقامات پر ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ جس طرح آپ مدینہ کے جو آداب و فضائل سن رہے تھے، اسی طرح مدینے کے مختلف تاریخی مقامات ہیں۔ ان تاریخی مقامات کو آپ الگ الگ موضوعات کے تحت تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مدینے میں مساجد کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ کو 100 سے زائد مساجد ملیں گے جس کی تاریخی حیثیت ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر نماز پڑھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کے لیے رکے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سجدہ کیا ہو۔ تو اس حوالے سے مدینے میں مساجد کی ایک لمبی فہرست ملے گی، جس میں سب سے پہلے مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی یہ وہ مسجد ہے جس کی تقوی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ یہ مسجد نبوی تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے۔ اب مسجد نبوی میں آپ جانتے ہیں روضہ ہے، اور روضہ اسی کے بغل میں 3 قبریں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تینوں قبریں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہیں۔ یہ سعادت، یہ 3 عظیم شخصیات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جو دفن ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے گود میں چاند کے 3 ٹکڑے گر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کی تعبیر اپنے والد سے پوچھی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ انتظار کریں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور نبی جس مقام پر وفات پاتے ہیں اسی جگہ ان کی تدفین ہوتی ہے، تو اس موقع پر صدیق اکبر نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عائشہ، یہ وہ خواب کی پہلی تعبیر ہے، اور اس چاند کا پہلا ٹکڑا ہے جو تمہارے گود میں گرا تھا۔ یہ انہوں نے اس خواب کی تعبیر سے مراد یہ لیا کہ یہاں اللہ کے رسول کی جو تدفین ہو رہی ہے، پھر ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد ان کی تدفین، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی تدفین ہوئی۔ اور یہ تینوں قبریں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد ان کے کاندھے کے نیچے پیچھے کی طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے کاندھے کے نیچے پیچھے کی طرف عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مسجد نبوی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مساجد کی ایک لمبی فہرست ہے، جس میں مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء جہاں پر 2 رکعت ادا کرنا عمرہ کرنے کے قائم مقام ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، صحابہ اکرام صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو تمام صحابہ اکرام کو واپس کر دیا گیا۔ کافی تفصیلی واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو احرام کی حالت میں واپس کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اس سال آپ لوٹ جائیں، اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی جب وہ ڈیل سائن کر رہے تھے تو بسم اللہ تک لکھنے نہیں دیا، محمد الرسول اللہ لکھنے نہیں دیا، تو صحابہ بڑے مایوس تھے۔ اب ایسے مایوسی کی کیفیت ایک طرف ہے، لیکن اہل مدینہ کو کتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی کہ وہ مدینے ہی میں رہ کر اپنے ٹھکانے سے وضو بنا کر جا کر قباء 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو انہیں پورے عمرے کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اہل مدینہ کے ساتھ اللہ کی خصوصی مہربانی ہے کہ جو حجاج و معتمرین مدینہ پہنچتے ہیں انہیں عمرے کا ایک موقع ملتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہفتے کے دن کبھی پیدل
کبھی سواری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کا اہتمام کرتے۔ اور مساجد کی جب آپ بات کریں تو یہاں مسجد قبلتین ہے، جہاں پر ایک تاریخی واقعہ پیش آیا قبلے کے بدلنے کا۔ ایک ہی نماز صحابہ اکرام نے دو قبلوں کی طرف رخ ہو کر ادا کی۔ یہ قبلتین دیکھیے، اکثر ہمارے حجاج کے ساتھ ایک پریشانی یہ رہتی ہے کہ جو مقام و مرتبہ قباء کا ہے، مسجد نبوی کا ہے، وہ مسجد قبلتین کو بھی دینا چاہتے ہیں، وہاں جا کر بھی 2 رکعت پڑھنے کو اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہیں۔ یہ تاریخی مقامات ہیں۔ آپ مدینہ کے جتنے مقامات ہیں اسے شرعی مقامات اور تاریخی مقامات میں فرق کریں۔ مسجد نبوی، مسجد قباء، شہدائے احد، بقیع غرقد اور روضہ، یہ 5 مقامات شرعی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک بار ریپیٹ کریں، مسجد نبوی، مسجد قباء، شہدائے احد اور بقیع غرقد قبرستان، اور اسی طرح روضہ، یہ 5 مقامات شرعی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو تاریخی مقامات ہیں وہ بے شمار ہیں۔ مساجد، اگر آپ قبلتین میں 2 رکعت نماز پڑھنے کو اہمیت دے رہے ہیں اور لازم قرار دے رہے ہیں، تو ایسے مدینے میں بے شمار مساجد ہیں۔ آپ اگر وہاں داخل ہو رہے ہیں تو تحیۃ المسجد کے طور پر 2 رکعت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر مسجد میں 2 رکعت پڑھنے کو لازم قرار دینا اور وہاں 2 رکعت پڑھنے کو سنت قرار دینا یہ غلط ہے۔ اسی طرح آپ کو مساجد میں مسجد جمعہ ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا کیا۔ مساجد میں مسجد غمامہ، مسجد ابوبکر، مسجد عمر، مسجد ذی النورین، مسجد علی، ہر مسجد کی الگ الگ تاریخ ہے، ہر مسجد کی ایک خاص داستان ہے۔ جیسے مسجد غمامہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء، بارش کی دعا کی، اور یہ جو خلفائے راشدین کے نام سے جو مساجد آپ کو مسجد نبوی کے اطراف ملیں گے، ہر مسجد کی کچھ تاریخ ہے۔ کسی موقع پر وہاں پر خلفائے راشدین نے بارش کی دعا کی تھی۔ اب ان مساجد کے علاوہ مسجد اجابہ ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوئی تھی۔ مسجد سب المساجد ہیں، یہ بعد کی تاریخ میں چھوٹے چھوٹے مساجد کو ملا کر ایک بڑی مسجد بنائی گئی۔ یہ تھے مساجد۔ اب مساجد کے بعد تاریخی مقامات میں آپ کو کئی ایسے پہاڑ ملیں گے، ان پہاڑوں کی تاریخ ہے۔ جس طرح مساجد کی تاریخ ہے، پہاڑوں کی الگ سے تاریخ ہے۔ مثلا جبل احد، جہاں پر ایک اہم معرکہ پیش آیا جس میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، یہاں تک کہ وفات سے کچھ لمحات پہلے، کچھ دن پہلے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل وحد کے لیے دعا کی تھی۔ اسی طرح جو مشہور پہاڑ ہیں ان میں جبل عیر اور جبل ثور ہیں۔ یہ مدینے کے اطراف 2 پہاڑ ہیں جس کے درمیان کا حصہ حرم کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح جبل سلا ہے، جبل سلا یہ خندق کے مقام پر ہے، اور اسی طرح جبل رمات ہے، جہاں پر احد معرکے میں ایک تاریخی واقعہ پیش آیا تھا، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ماہر تیر انداز کو رکا کر گئے تھے اور انہیں توجیہات دی تھی اور رہنمائی کی تھی کہ اگر تم دیکھو کہ ہم جیت چکے ہیں یا ہار چکے ہیں، اگر ہم ہار بھی چکے ہوں، پرندے ہمارے جسم کے گوشت کو نوچ کر کھا رہے ہوں، تب بھی تمہیں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ جبل رمات ہے، جہاں پر عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں 50 صحابہ تھے۔ جیسے ہی صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں اور مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے اور اس جگہ کو چھوڑ کر وہ نیچے اترتے ہیں، تو اکرمہ، ابو سفیان، خالد بن ولید، ان لوگوں نے ان 50 صحابہ جہاں پر انہوں نے سمجھیے ایک بہترین محاذ قائم کیا تھا، ان تیر اندازوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور جنگ کا رخ پلٹ جاتا ہے۔ تو بہرکیف پہاڑوں کی ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اسی طرح مدینہ کے تاریخی مقامات میں آپ کو بہت سے قلعے ملیں گے، انشاءاللہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم لوگ مدینہ میں انشاءاللہ ان مقامات کی زیارت کے دوران انشاءاللہ کریں گے۔ اسی طرح جہاں پر مساجد ہیں، پہاڑوں کا سلسلہ ہے اور اسی طرح قلعوں کی تفصیل ہے، اسی طرح مدینہ میں آپ کو
بے شمار کنویں ملیں گے، ہر کنویں کی ایک تاریخ ہے۔ بیر روما جو بیر عثمان کے نام سے آپ جانتے ہیں، اہل مدینہ کے لیے پانی کی قلت تھی، میٹھے پانی کی کمی تھی، تو روما نامی یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کو وقف کیا۔ بیر غرس نامی ایک کنواں ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی لایا گیا۔ بیر عریس اور بیر خاتم جو قباء مسجد کے بغل میں ہے، جہاں پر سمجھیے ایک تاریخی کنواں ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بہت سی خوشخبریاں دی تھی۔ اسی طرح بیر شفا، بیر اہن، بیر بصہ، بیر بیروحہ، اس طرح بہت سے کنویں آپ کو مدینے میں ملیں گے۔ معزز سامعین، اب ہم مسجد نبوی کی جب زیارت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ آداب کا پاس و لحاظ رکھیں۔ انشاءاللہ یہ جو تفصیلات ہیں ہمارے سفر کے دوران آئیں گی، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ جو تاریخی مقامات ہیں، بقیع قبرستان، مسجد نبوی، وہاں حجرے کو پکڑ کر اس کی کھڑکیوں پر، دیواروں پر داغے باندھنا، وہاں اپنی منتیں سماجتیں رکھنا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ قبرستان بقیع کی جب آپ زیارت کر رہے ہیں تو فلاں فلاں کی قبروں کی تعیین کرنا، کچھ لوگ باقاعدہ آل بیت کی خبروں کے حوالے سے قبرستان بقیع کی زیارت کرتے ہیں، اور آپ کو تعجب ہوگا آل بیت کے نام خطوط لے کر آتے ہیں، کیونکہ بقیع قبرستان میں 7 سال ترجمان رہا ہوں، باقاعدہ خطوط لا کر ان قبروں پر نذرانے چڑھاتے ہیں۔ تو یقین مانیے کسی قبر کا جاننا کہ یہاں فلاں مدفون ہے یہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کسی قبر کا اننون ہونا، ہمارا نہیں جاننا کہ وہاں کون مدفون ہے، یہ ذرا برابر ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم مدینے کی زیارت کریں تو دعا کے جو آداب ہیں، یہ جو دعا ہے خالص اللہ کے لیے کی جانے والی عبادت ہے۔ دعا اس میں ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی کے واسطے کی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان آداب کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ قباء کی آپ زیارت کریں گے، قباء کے فضائل آپ کے سامنے رکھے گئے، اور بقیع قبرستان کی میں خاص طور پہ آپ کو بات بتانا چاہوں گا کہ قبرستان بقیع جہاں 10,000 صحابہ اکرام مدفون ہیں، 90,000 تابعین مدفون ہیں، لیکن آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہاں پر کوئی خبر ابھری ہوئی ہوگی، وہاں پر کسی قبر پر چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے، یا کسی قبر کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہاں پر کوئی چادر یا کوئی اس طرح کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیزیں جائز ہوتی تو یقین مانیے 10,000 صحابہ اکرام، 90,000 تابعین یہاں پر مدفون ہیں، لیکن کہیں پر آپ ان سنتوں کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ جب آپ بقیع قبرستان کو دیکھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ یہ وہ قبرستان ہے جس کو دیکھ کر آخرت کی یاد آئے، یہ وہ قبرستان ہے جس کو دیکھ کر موت کی یاد آئے، انسان آخرت کی تیاری کرے۔ اس کے مقابلے میں ہم جن قبرستانوں کو اپنے اطراف میں جو دیکھتے ہیں، پھولوں کا چڑھانا، اگربتیوں کا جلانا، چڑھاوے چڑھانا، یہ جو ہم نے ماحول دیکھا ہے، اس ماحول سے بالکل صاف و شفاف ماحول آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اب میں اپنی تقریر کے اختتام میں مدینے کے حوالے سے صاحب مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فضائل بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یقین مانیے ہم جس نبی کے امتی ہیں ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بلند و بالا رتبہ رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں کس تعداد میں مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین جب سورج کی قسم کھاتے ہیں، آسمان کی قسم کھاتے ہیں، پہاڑوں کی قسم کھاتے ہیں، تو ان چیزوں کی اہمیت کی بنیاد پر قسم کھاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے کائنات میں انسانوں میں کسی کی قسم کھائی ہے تو وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آپ جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ جبریل علیہ السلام جن کے 600 پر ہیں، بہت بڑے فرشتے ہیں، سید الملائکہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آسمان کا جب معراج کا سفر ہوا
جبریل علیہ السلام کی جہاں انتہا ہوتی ہے، جسے ہم سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جہاں جبریل علیہ السلام اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اگر یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اس مقام سے بھی اونچائی پر اور بلندی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ تو یہ ہمارے نبی کا رتبہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کہتے ہیں کہ انا سید ولد آدم، کہ میں آدم کی اولاد جتنے ہیں ان سب کا سردار ہوں، ولا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ کل روز قیامت جب قبر دوبارہ کھلے گی تو سب سے پہلے جس شخصیت کے لیے قبر کھلے گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ کل روز قیامت سب سے پہلے جن کے حق میں سفارش کی جائے گی اور جو سفارشی بن کر کھڑے ہوں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور کل روز قیامت پل صراط سے جو گزر ہوگا، سب سے پہلے جس شخصیت کا گزر ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزازات عطا ہوں گے، آب کوثر، حوض کوثر، وسیلہ، مقام محمود، یہ ایک ایک نقطے پر ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں، انبیاء جس کی تمنا لے کر بیٹھیں گے۔ ہر نبی مقام محمود اور وسیلہ کی امید لگا کر بیٹھیں گے کہ یہ ہمیں نصیب ہوگا، لیکن یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائیں گی۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے۔ اول من یقرأ باب الجنہ، کہ کل روز قیامت سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانے والی شخصیت، بلکہ اول من یدخل الجنہ، کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ امام المرسلین ہیں۔ آپ جانتے ہیں بیت المقدس میں اسراء و معراج کے موقع پر تمام انبیاء اکٹھا تھے، ان تمام انبیاء کی امامت آپ کو نصیب ہوئی۔ یہ کتنا بلند رتبہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو لاکھوں انبیاء آئے، ان تمام انبیاء کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کس قدر عظیم ہے، ایک دو مثالیں دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ ہم مدینے پر گفتگو کر رہے ہیں، مسجد نبوی کے آداب پر گفتگو کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں آگے بھی موقع ملے گا۔ اس وقت صاحب مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور ان کی شخصیت اور ہمیں ان کے امتی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ دیکھیے، طائف کے موقع پر اہل طائف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ظلم و ستم کا معاملہ کیا، اس قدر لہو لہان کیا کہ ان کا جسم چھلنی ہو گیا، خون رس کر جوتوں میں جمع ہو گیا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ امتی نبی کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، جب فرشتے نے آ کر کہا کہ اے نبی اگر آپ اجازت دیں تو دو پہاڑوں کے درمیان اہل طائف کو ہم مسل کر کچل کر رکھ دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجو اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحدون اللہ وحدہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی نسلوں سے موحدین کو بھیجے گا۔ اور یقین مانے ہندوستان کے جو فاتح ہیں، محمد بن قاسم الثقفی الطائفی، اسی قبیلے کے تھے جس قبیلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ یہیں سے نکل کر سرزمین ہند ملتان میں انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ پھر جب واپس ہو رہے تھے تو مکہ لوٹ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ اس میں اللہ رب العالمین ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، اے اہل طائف، اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دو گے تو مجھے ذرا برابر اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم ساتھ نہیں دو گے تو میں اللہ کے رسول کی محبت میں تمہارے علاوہ ایک جماعت کو بھیجوں گا جو انسان نہیں ہوں گے، جو اللہ کے رسول کی باتوں کو مانیں گے اور ایمان لائیں گے۔ جنات کو بھیجا اور پورے جنات اسلام قبول کیے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے کس قدر اذیت دی، کھانے میں زہر. اہل مکہ، اہل مدینہ، منافقین، یہودیوں نے ایک سلسلہ ہے، قتل کی کوشش کی، کھانے میں زہر دیا، جسم پر جادو کیا، کیا کچھ نہیں کیا. لیکن ان تمام مظالم کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو تسلی دینے کے لیے آسمان کی سیر کروائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً ابو طالب کے کفر پر وفات پانے پر، کفر کی حالت میں وفات پانے پر، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک بہت بڑا سہارا تھی، ان کی وفات سے کافی تکلیف ہوئی تھی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں آسمان کی سیر کے لیے اسراء و معراج کے سفر پر بلایا. اس میں اللہ رب العالمین ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اے اہل مکہ، اے زمین والو، اگر تم محمد کا ساتھ نہیں دو گے تو ہمیں ذرا برابر اس کی پرواہ نہیں ہے. آسمان والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں. بہرکیف یہ کچھ فضائل تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. امتی ہونے کے ناطے ہمیں ان چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول کے امتی ہونے پر فخر ہونا چاہیے، اور یہ بھی جان لیں کہ کل روز قیامت جب محشر میں لوگ پریشان ہوں گے، تمام لوگ سفارش کے لیے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہر نبی کے پاس جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنے گناہوں کو یاد کر کے معذرت کریں گے. تو پھر اس کے بعد شفاعت عظمیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی سفارش کے لیے کھڑے ہوں گے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے کھڑے ہوں گے تب جا کر ہمارے نام اعمال اور حساب و کتاب کا دور شروع ہوگا. تو بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی عظیم ہستی ہیں جن کے جو معاملات ہیں اپنوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، کوئی بھی آپ ٹاپک لے لیجئے، ان تمام میدانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے